اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کی تین قسمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تعزیت کرنے والے کو مصیبت زدہ کے برابر اجر ملتا ہے۔ نیز فرمایا صبر کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر 1، صبر علی الطاعات، اطاعت و فرما برداری میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنا۔ نمبر 2، صبر علی المصیبہ، تکلیف و مصیبت پر صبر کرنا۔ نمبر 3، صبر علی المعصیہ، گناہ چھوڑنے میں جو مشقت ہوتی ہے اس پر صبر کرنا۔ پھر فرمایا صبر علی المعصیہ پر 300، صبر علی الطاعات پر 600 اور صبر علی المصیبت پر 900 درجات ملتے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے تعلق سے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ہمارے درمیان جو صبر ہے وہ صبر بہت معمولی اور مختصر سا ہے، لیکن جو عربی کا صبر ہے، جو قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ اس کی جو ہے فضیلت آئی ہے اور جگہ جگہ صبر کرنے کی تاکید آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا، اور ایک جگہ اور فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ صبر تو اصلاً پہلے ہی درجے میں جب مشقت پہنچے، تکلیف پہنچے، اس پر صبر کرنا اس کو کہتے ہیں صبر۔ تو یہاں پر سمجھنے والی بات کیا ہے؟ اصل تو صبر کے لفظ کو سمجھنا ہے ہمیں، کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ آیا وہی صبر ہے جو مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے مار دیا صبر کر لو، کوئی تکلیف پہنچ گئی صبر کر لو، کوئی چیز نہیں ملی تو صبر کر لو، وہ بہت معمولی اور مختصر سا صبر ہے۔ اب صبر کسے کہتے ہیں؟ اصلاً اسی کو کہا گیا قرآن میں والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یعنی کیسی بھی حالت ہو، پریشانی کی حالت ہو، تکلیف کی حالت ہو، مصیبت کی حالت ہو، وہ ہر حال میں صبر کرنے والے ہیں اور وہی حقیقت میں سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور حقیقت میں وہی تقوی والے ہیں۔ تو حقیقت کسے کہتے ہیں صبر کو؟ ذرا یہاں پر غور سے سنیے گا اور کان لگا کر سنیے گا، اپنی دھیان کی طرف پورے طریقے سے جو ہے دھیان لگائیے گا اور اس کو جو ہے توجہ سے سنیے گا۔ تین قسمیں ہیں صبر کی۔ نمبر 1 صبر جو ہے وہ طاعت پر صبر ہے۔ طاعت پر صبر کیا ہے؟ کہ انسان نماز پڑھنے آئے تو نماز کا جیسے ہی وقت ہو فوراً نماز پڑھ لے، اور نماز کو صحیح انداز سے پڑھنا بھی صبر کے اندر آتا ہے، یعنی کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لے، بلکہ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے جلد بازی میں نماز پڑھ کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ لیکن صبر کا مطلب جب طاعت ہوگی صبر کے ساتھ تو پھر یہ ہوگا کہ نماز بھی بہت اچھے طریقے سے ہوگی اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوگی۔ تو اسی طرح جب روزہ رکھا جائے تو اسی کے طریقے سے رکھا جائے، جب حج کیا جائے تو اسی کے طریقے سے حج کیا جائے، جب قربانی کی جائے تو اسی طریقے سے قربانی کی جائے جو مطلوب ہے۔ اسی طرح جو بھی عبادات ہیں اس عبادات کو اسی طریقے سے کیا جائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو وہ پھر صبر کے درجے میں ہوگا، وہ صبر کے مطابق ہوگا، یعنی اس میں جو پریشانی آئے اس میں جلد بازی نہ دکھائے، بلکہ حقیقت میں ایک جو ہے مطیع اور فرما بردار کی طرح اطاعت کرے، تو پھر وہ صبر کا درجہ پالے گا۔ دوسرا صبر جو ہے صبر علی المصیبت ہے، تکلیف و مصیبت پر صبر کرنا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر مصیبت اور پریشانی نہ ہو، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ واویلا نہ کرے، پریشان نہ ہو، بلکہ سمجھے جو بھی حالات مجھے ملتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے طے ہیں پہلے سے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے پر سب سے زیادہ تعجب ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ وہ جب اس کو اچھے حالات آتے ہیں تو اس پر شکر کرتا ہے اور ثواب ملتا ہے، اور جب برے حالات آتے ہیں تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر بھی ثواب پاتا ہے۔ یعنی ایمان والے کی چت بھی اپنی اور پٹ بھی اپنی، جیسا کہا جاتا ہے نا بھائی، چت بھی اس کی اور پٹ بھی اس کی، تو ایمان والے کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ ایمان والے کے ساتھ اگر اچھے حالات ہیں تب بھی معاملہ اس کے ساتھ ہے، اگر برے حالات ہیں تب بھی معاملہ اس کے ساتھ ہے، اس کا کہیں اجر ضائع نہیں ہوتا۔ تو صبر علی المصیبت کا مطلب یہی ہے کہ مصیبت پر صبر کرنا۔ اور صبر علی المعصیہ، صبر علی المعصیہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ گناہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح سود لینے کا دل چاہ رہا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ سود نہ لیا جائے۔ اسی طرح ہمیں حرام کھانے کا دل چاہ رہا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہ کھایا جائے حرام۔ اسی طرح کچھ بھی مطلب نامحرم کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن اللہ نے کہا کہ نامحرم کو مت دیکھو، اس لیے نہیں دیکھتے۔ اور اسی طرح ہمیں غلط کام کرنے کا، نفسانی خواہشات پر چلنے کا جو ہے دل چاہ رہا ہے، لیکن اس وجہ سے کہ
اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم اس پر وہ نفسانی خواہشات سے الگ ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ بھی صبر علی المعصیہ ہے، یعنی گناہوں پر صبر، جس کے بارے میں بڑی فضیلت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس کے بارے میں فرمایا سورہ نازعات میں کہ جو کوئی اس بات سے اپنی خواہشات سے رک گیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے جنات عظیم ہیں، اور اس کے لیے درجات عظیم ہیں، اس کے لیے بلند درجات ہیں۔ تو ہمیں جب دنیا کی ترقی چاہیے تو اس سے زیادہ ہمیں آخرت کی ترقی کی فکر ہونی چاہیے، جنتوں کے درجات حاصل کرنے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اور ہمیں جو ہے جنت الفردوس مطلوب ہونی چاہیے، اور اس کا وہ مقام ہمیں مطلوب ہونا چاہیے، وہ مقصود ہونا چاہیے، وہ محبوب ہونا چاہیے، اور اسی لیے ہمیں بہتر سے بہتر عمل کرنا چاہیے۔ تو چنانچہ صبر کا مطلب کیا ہوا؟ صبر علی الطاعہ یعنی اطاعت پر صبر، صبر علی المصیبہ یعنی مصیبت پڑنے پر صبر، صبر علی المعصیہ یعنی معصیت پر صبر۔ اور اس کے درجات میں بھی کیا فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس پر کتنا درجہ ملتا ہے، کس پر کتنی جو ہے ثواب ملتا ہے، یہ بھی فرمایا کہ پھر فرمایا صبر علی المعصیت پر 300 یعنی گناہ سے بچنے پر 300 کے قریب جو ہے اس کو ثواب ملتا ہے، صبر علی الطاعت پر 600 درجات کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور صبر علی المصیبت پر 900 درجات ملتے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ جب آدمی مصیبت جو آ گئی ہو اچانک سے، اگرچہ اللہ تعالیٰ سے مصیبت نہ مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر آ گئی ہو تو اس پر صبر اگر کرتا ہے انسان تو سب سے زیادہ اس پر ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔